آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، میجر ریٹائرڈ طارق محمود کی تناؤ، مغربی سکون کا خاموش قاتل۔ جی یہ کتاب نا کینیڈا جیسے ملکوں کی جو چمک دمک ہے، اس کے پیچھے جو مالی دباؤ چھپا ہے، اس کی ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ بالکل، ایک ایسی حقیقت جو اکثر نظر نہیں آتی۔ مصنف نے خود یہ نوٹ کیا جب وہ پاکستان سے کینیڈا گئے تو ہر طرف سے ایک ہی بات سننے کو مل رہی تھی، کیا؟ میں ٹینشن میں ہوں۔ اور یہ ٹینشن کسی جنگ یا بھوک کی نہیں، اچھا، بلکہ پیسوں کی، قرضوں کی، وہ جو سماجی توقعات ہوتی نا، جی ان کے بوجھ کی۔ تو مجھے یہ بڑا عجیب لگا کہ بھئی اتنی خوشحالی نظر آتی ہے، پھر یہ ٹینشن کیسی؟ صحیح۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو کتاب اٹھاتی ہے کہ جہاں اتنے مواقع ہیں وہاں لوگ اتنے شدید مالی دباؤ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو گہرائی میں۔ جی، اس کے وجوہات، اس کے اثرات ذرا سمجھتے ہیں۔ کتاب میں ایک مثال ہے جمال کی، اچھا، وہ واقعی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ جی، وہ کینیڈا آئے اور آتے ہی بغیر کسی ڈاؤن پیمنٹ کے، یعنی کوئی پیشگی رقم نہیں دی، اوہو، صرف کریڈٹ پر بڑا سا گھر لے لیا، نئی ایس یو وی لے لی۔ واہ، یعنی ظاہری طور پر تو بڑی کامیابی لگی ہوگی۔ بالکل، لیکن صرف 6 مہینے میں وہ بلوں کے بوجھ تلے ایسے دبے کہ بس۔ اور دیکھیے، یہ صرف جمال کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا رجحان ہے۔ اچھا، خاص طور پر جو نئے لوگ آتے ہیں نا تارکین وطن، ہاں ان پر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ جلدی سے دوسرا جیسا معیار زندگی بنا لیں۔ ہاں، وہ دکھانا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی سیٹل ہو گئے ہیں۔ بالکل، اور اس کوشش میں وہ اکثر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتے ہیں، صحیح۔ اور پھر وہ دکھاوے کا کلچر ایک چکر ہے جس میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ کتاب میں ٹورانٹو جیسے شہر کے خرچوں کا بھی اندازہ دیا ہے۔ جی، وہ بھی کافی اہم ہے۔ ایک اوسط خاندان کا ماہانہ خرچہ، جس میں گھر کا کرایہ یا مورگیج ہے، گروسری، بل، گاڑی، سب ملا کر کتنا؟ تقریباً $7,800۔ اوہو، ماہانہ؟ جی، ماہانہ۔ جبکہ میاں بیوی اگر دونوں کام کر رہے ہوں تو ٹیکس کٹ کر ان کے ہاتھ میں اکثر 7,000 سے $7,500 آتے ہیں۔ تو یہ تو ہر مہینے فرق آ رہا ہے، چند سو ڈالر کا گیپ۔ جی، تو یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے، کریڈٹ کارڈز کریڈٹ کارڈز، لائن آف کریڈٹ، مزید قرضے۔ اور اس دلدل کی وجوہات؟ ہم ایک تو سوشل میڈیا، دوسروں کی زندگیاں دیکھنا۔ ہاں، وہ جو سب پرفیکٹ لگتا ہے۔ بالکل۔ پھر وہ سماجی دباؤ اپنی کمیونٹی میں کہ بھئی بڑا گھر، نئی گاڑی ہی کامیابی ہے۔ صحیح۔ اور تیسری، شاید سب سے اہم، مالی معاملات کی سمجھ بوجھ کی کمی، فائنینشیل لٹریسی جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے نتائج؟ وہ بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ مصنف نے کئی کہانیاں لکھی ہیں۔ جی، کچھ مثالیں ہیں کتاب میں؟ ہاں، جیسے ایک جوڑے نے شادی پر $1,00,000 قرض لیا۔ $1,00,000؟ جی، لیکن پیسوں پر جھگڑے شروع ہو گئے اور 2 سال میں طلاق ہو گئی۔ اوفو۔ ایک اور کہانی ہے، پڑوسی کی نوکری چلی گئی تو اسے اپنا دوسرا گھر بیچنا پڑا جو اس نے سرمایہ کاری کے لیے لیا تھا۔ ایک خاتون سمیرہ کا ذکر ہے، وہ برانڈڈ چیزوں کی اتنی عادی تھیں کہ $35,000 کے قرض میں ڈوب گئیں، اتنا زیادہ؟ اور آخر میں اسے دیوالیہ پن یعنی بینکرپسی فائل کرنی پڑی۔ دیکھیں، یہ صرف پیسے کا نقصان نہیں ہے نا، نہیں، بالکل نہیں۔ اس مالی بوجھ کے انسان پر، اس کی زندگی پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت، ہاں، ڈپریشن، بے چینی، بے خوابی، اینگزائٹی، پھر جسمانی صحت، بلڈ پریشر وغیرہ۔ اور رشتوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ میاں بیوی کے تعلقات۔ شدید کشیدگی آ جاتی ہے، اور بچے گھر کا ماحول محسوس کرتے ہیں، وہ ٹینشن ان پر بھی اثر کرتی ہے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ جو نئے تارکین وطن آتے ہیں وہ اس دباؤ کا زیادہ شکار کیوں ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، ان کے پاس بچت کم ہوتی ہے شروع میں، نوکریاں اکثر کم تنخواہ والی ملتی ہیں، پھر پیچھے گھر والوں کو پیسے بھیجنے کی ذمہ داری، اور ساتھ میں یہاں جو لوگ پہلے سے سیٹل ہیں ان جیسا بننے کی کوشش، یہ سب مل کر بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کتاب صرف مسئلہ بتا کر چھوڑ نہیں دیتی۔ ہاں، حل بھی بتاتی ہے۔ جی، مصنف اپنے ذاتی تجربے سے بہت عملی مشورے دیتے ہیں اس تناؤ سے بچنے کے۔ جیسے کہ؟ مثلاً سب سے بنیادی بات، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ گھر تب خریدیں جب آپ واقعی افورڈ کر سکتے ہوں۔ صحیح۔ نئی گاڑی کے بجائے اچھی حالت میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی نقد خرید لیں۔ دکھاوے بازی سے بچیں۔ بالکل، مہنگے برانڈڈ کپڑوں چیزوں سے بچیں، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ اور کریڈٹ کارڈ کو؟ ہاں، کریڈٹ کارڈ کو مفت کا پیسہ نہ سمجھیں۔
ایمرجنسی کے لیے فنڈ بنائیں اور سب سے اہم اصول ہمیشہ اپنی آمدنی سے کم خرچ کریں۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سادگی سے زندگی گزاری تو تناؤ سے پاک رہے۔ جی تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ وہ جو مغربی ممالک کا ایک خواب ہے نا، عیش و عشرت کا، جی وہ اکثر مالی تناؤ، قرض اور پچھتاوے کی ایک تلخ حقیقت بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ مصنف کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا لوگوں کی چند لمحوں کی واہ واہ وہ دہائیوں کے قرض، ٹینشن اور ذہنی اذیت کے قابل ہے؟ کیا زندگی کا مقصد بس بل بھرنا ہے؟ اور یہیں پر ایک اور بات سوچنے کی ہے جی، کہ اگر ہم معاشرے کے طور پر کامیابی کی تعریف ہی بدل دیں تو مطلب یہ کہ کامیابی کو بڑی گاڑی اور مہنگے گھر سے ناپنے کے بجائے ذہنی سکون، خاندان کی صحت، دل کے اطمینان سے جوڑ دیں، اچھا، تو اس کے کتنے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں افراد پر بھی اور پورے معاشرے پر بھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ اصل میں یہ کہنے کے برابر ہے کہ دکھاوے کو نہ، سادگی کو ہاں۔ بالکل، ایک سوچنے کا مقام ہے سب کے لیے۔